ہندوستان میں رائج مذاہب کی ایک جامع فہرست میں ہندو مت، اسلام، عیسائیت، سکھ مت، زرتشت، بدھ مت، جین مت، یہودیت اور بہائی مت شامل ہے۔ سومناتھ مندروں اور بابری مسجدوں کے علاوہ اس باریک بینی سے تحقیق کی گئی کتاب میں تیرتھنکروں اور اکالی تحریکوں، شریعت، یوکرسٹ اور شاوت پر بھی بحث کی گئی ہے۔ مذاہب کو ان کے تاریخی تناظر میں رکھا جاتا ہے، ان کے ارتقاء کا سراغ لگاتے ہیں۔ کلیدی بانیوں، سنتوں، سرپرستوں، صوفیہ، دیوتاؤں اور فلسفیوں کی تاریخ پیش کی گئی ہے، جس میں عبادت کی غیر معروف اور علاقائی شکلوں کی تفصیل اور اہم تہواروں، رسوم و رواج اور رسومات کی تفصیلی وضاحت کی گئی ہے۔ ہندوستانی مذہبی گروہ۔ ہندوستان کے کچھ بڑے مذہبی گروہوں کو دیکھیں۔ ہندو مت کا مذہب۔ ہندوستانی آبادی کی اکثریت اس مذہب پر عمل کرتی ہے، جو ملک میں سب سے قدیم ہے۔ ہندو مت کا کوئی بانی معلوم نہیں ہے۔ ویدک ہندو مت کی جڑ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ایک روح کو لامتناہی جنموں اور پنرجنموں سے گزرنا چاہیے جب تک کہ وہ آزادی حاصل نہ کر لے۔ ہندو مت میں پوجا کرنے والے مندروں یا مندروں میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ شبیہیں خدا کی عکاسی کرتی ہیں اور اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہندو افسانوں کے مطابق ہولی، دیوالی، گنیش چترتھی، درگا پوجا وغیرہ ہندو مت کے اہم تہوار ہیں۔ یہ مزید مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جیسے آریہ سماج، جس کی پوجا بت سے پاک ہے۔ ہندو اپنی مقدس کتابوں گیتا اور رامائن کے ذریعے ویدک اور اپنشد کی تعلیمات اور اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام۔ یہ عقیدہ ہے کہ اسلام خدا سے وابستگی پر یقین رکھتا ہے، جو ضروری ہے۔ اسلام 5 ستونوں سے متصف ہے، جیسے صدقہ دینا، عبادت کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور ایمان کا اقرار۔ اسلام میں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں اور بت پرستی حرام ہے۔ تمام مسلمان مکہ کو ایک مقدس مقام کے طور پر دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے مذاہب پر عمل کرنے اور اپنے عقائد کی پیروی کرنے کی مکمل مراعات دی جاتی ہے۔ بلا شبہ مسلمان ہندوستانی آبادی کا 13-15 ہے۔ ہندوستان کے مختلف خطوں میں مسلمان آباد ہیں، جیسے تامل ناڈو، کرناٹک، مہاراشٹر، آندھرا پردیش، کشمیر وغیرہ۔ ان کے اہم تہوار عید الاضحیٰ، عید الفطر اور محرم ہیں۔ قرآن مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، جسے مختلف ذیلی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ سکھ مت۔ سکھ مت کے بانی کے طور پر گرو نانک دیو جی نے ہمیشہ اپنے طالب علموں کو رنگ، مذہب آزاد سے قطع نظر عالمگیر بھائی چارے کی تبلیغ کرنے کی ترغیب دی۔ سکھ اپنے گروے کی سالگرہ اور شہادتیں مناتے ہیں، جبکہ اپنی شناخت ایک مخصوص ضابطہ اخلاق کے ساتھ سکھ کے طور پر کرتے ہیں۔ 10ویں گرو گوبند سنگھ نے خالصہ کی بنیاد رکھی۔ سکھ ویساکھی، ہولا محلہ اور گرو پورب مناتے ہیں۔ سکھوں کی اکثریت پنجاب اور آس پاس کے علاقوں جیسے چندی گڑھ اور دہلی میں رہتی ہے۔ سکھ گروے کی تحریروں اور تعلیمات کے علاوہ گرو گرنتھ صاحب سکھوں کی مقدس کتاب ہے۔ اپنے اعتقاد کے نظام میں سکھ گرو بھائی چارے اور مہربانی کو عالمگیر مذہب کے طور پر سکھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف عقیدت ہی حقیقی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ بدھ مت۔ بدھ مذہب، جس کی بنیاد سدھارتھ گوتم نے رکھی تھی، جسے بدھ بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان کی آبادی کا 2 سے 3% کے درمیان ہے۔ بدھ مت کے ماننے والے بھگوان بدھ کی تعلیمات جیسے کرما، پنرجنم اور دیگر پر یقین کر کے اور ان پر عمل کرتے ہوئے حکمت، مہربانی اور محبت کے راستے پر چلتے ہیں۔ بدھ مت بھی زیارت، منتر اور جھکنے کی پیروی کرتے ہیں۔ بدھ مت کا تہوار ماگے پوجا ہے، بدھا کی سالگرہ کے ساتھ ساتھ لوئے کرتے ونگ۔ یہ سچائی، محبت، احسان اور بزرگوں کے احترام کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ ان کے نزدیک انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ بالآخر وہ اپنے کام کرنے کے طریقے کی بنیاد پر وہ نتائج حاصل کرے گا جو وہ چاہتا ہے، کسی کے اعمال سے بچ نہیں سکتا۔ بدھ مت کا بنیادی اصول عدم تشدد ہے۔ جین مت۔ ایک عقیدہ ہے کہ جین مت کی ابتدا ہندوستان میں 7ویں سے 5ویں صدی قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کی بنیاد مہاویر نے رکھی تھی اور یہ خدا کے بجائے خود کے نظریے پر قائم ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ہندوستان میں جین مت کی آبادی نسبتاً کم ہے، اس کے اہم تہواروں میں مون اگیارہ، مہاویر جینتی اور دیوالی شامل ہے۔
3 اصول ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، کوئی ملکیت، کوئی تشدد اور کوئی مطلق نہیں۔ عیسائیت۔ تاریخی عقائد کے مطابق عیسائیت پہلی بار ہندوستان میں 2000 سال پہلے پہنچی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ پورے ملک میں پائے جاتے ہیں، عیسائی بنیادی طور پر کیرالا میں رہتے ہیں۔ وہ انسانیت کے نجات دہندہ یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں 3 اہم فرقے ہیں: رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور رومانو شامی۔ کرسمس، ایسٹر اور گڈ فرائیڈے ان کے بڑے تہواروں میں سے ہیں۔ بائبل عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے۔ ہندوستانی ملک کی اقلیتی آبادی بھی یہودیت، دشمنی اور زرتشتی پر عمل کرتی ہے۔ یہودیت، ان کا ماننا ہے کہ خدا اور انسان ایک معاہدے کے پابند ہیں۔ جین مت نجات حاصل کرنے کے لیے 3 گنا راستے پر چلتے ہیں، جسے ٹری رتن کہا جاتا ہے۔ جیسم توحید کی مخالفت کرتا ہے اور ہندو مت سے ملتا جلتا ہے کہ وہ گائے کی پوجا کرتا ہے اور مندروں کا دورہ کرتا ہے جیسا کہ ہندو مت میں ہے۔ جین مت اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی زندہ جسم، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہو یا پودا، مارا نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ چلتے وقت بھی وہ اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ کسی کیڑے کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی جاندار کو مارنے سے ان کی پیدائش اور موت کے چکر سے آزادی میں تاخیر ہو جائے گی۔ وہ راجستھان، اتر پردیش، گجرات اور مہاراشٹر جیسے علاقوں میں رہتے ہیں۔ زرتشتی۔ ہندوستان میں زرتشتی مذہب بنیادی طور پر ممبئی اور اس جیسی جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر پارسی امیر ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ انسان خدا کے مددگار ہے۔ ہندوستان میں مذہبی تنوع کے بارے میں مزید جانیں۔ اینیمسٹ۔ اینیمسٹ ایک قبائلی مذہب ہے جس میں روحوں، بھوتوں اور روحوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ درختوں، پتھروں اور پہاڑیوں جیسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ تمام چیزوں میں روح ہوتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر جگہ عبادت کی جگہ ہے، کیونکہ یہ جگہوں پر بسنے والی روحوں کی آماجگاہ ہے۔ پتھروں، ندیوں، تالابوں، پودوں، جانوروں اور پہاڑوں کے علاوہ ان میں روحوں کی جگہ کے طور پر لاشیں بھی شامل ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق پانی کی کمی، زمین کی کم زرخیزی، بیماریاں، فصلوں کو نقصان اور اموات کی زیادہ شرح شیطانی روحوں کی عبادت کی وجہ سے ہوتی ہے۔